اگلا حصہ ہے جی ذات و صفات باری تعالی. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وجود باری تعالی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے ذات و صفات باری تعالی. عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ذات میں بھی اور اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کا تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ذات کی یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں ہے، لہذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے اور نہ بیٹی، اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، برابری کرنے والا بھی نہیں ہے. ذات باری تعالیٰ کی یکتائی کا تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا، ٹھیک ہے، صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں ہے. وہ اپنا علم و قدرت، ارادہ، سمع و بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے. اچھا جی. صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کی ہے، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے. لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں. ٹھیک ہے جی. آگے، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اب آگے شرک. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے پڑھا توحید، پھر وجود باری تعالیٰ، پھر صفات باری تعالیٰ، اب آگے شرک. ٹھیک ہے جی. ان باتوں کو ضرور سمجھنا ہے، بہت ضروری سمجھنا ہے. ان باتوں کے سمجھے اور عمل کیے بغیر ہم ایماندار نہیں ہو سکتے، ہم اس مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ بنیادی عقائد ہیں پیارے بچوں، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. عقائد میں اگر درستگی ہوگی تو انشاءاللہ سارا معاملہ ہمارا درست ہو جائے گا. عقیدہ توحید انسان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا عقیدہ ہے. شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں. دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے. آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی، مگر جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرے گئے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے. ایک اللہ بزرگ و بردر کے بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا. ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دویتا سمجھ لیا اور اسے پوجا پاٹ اس کی شروع کر دی. اسی طرح انہوں نے آگ کا دویتا، سمندر کا دویتا، ٹھیک ہے، اور آندھیوں وغیرہ کے دوتا گھڑ لیے. دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش یا ان کی پوجا نفع بخش پایا، ان کی پوجا شروع کر دی. گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے ہوئی. ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی. قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ کے گناہ جسے چاہے وہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. شرک کے لغوی معنی حصہ دار اور ساجھے پن کے ہیں. ٹھیک ہے جی. ساجھے پن کے یعنی کسی کو شریک سمجھنا. ٹھیک ہے. دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں سے کسی اور کو حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا. اسی طرح شرک کی 3 قسمیں. ٹھیک ہے جی. اب شرک کی قسمیں آپ ذہن میں رکھ لیں. شرک ذات میں شرک کرنا، شرک فی الذات اس کو کہتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کے صدار سمجھنا. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. لہذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو مانا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کو کفوا احد، کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. دوسرا ہے صفات میں شرک. آپ نے شرک کی یہ 3 قسمیں یاد رکھنی ہے. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، ٹھیک ہے،
آگے چلیں گے، تیسری قسم بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم یا قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو عدلی یا عبدی سمجھنا، کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں کسی دوسرے کو یہ سمجھنا کہ ابد سے ہے اور عدل تک رہے گا، عدل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یہ بھی شرک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اب تیسری چیز ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ عظیم ذات کا مالک ہے، اس کی صفات عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں چکائی جائیں، حقیقی اطاعت اور محبت صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اس پر یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی کے قوانین کے مقابلے کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ہے ارشاد، اللہ تعبدوا الا کہ تم اس کے الا ایاہ کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو نہیں فیصلہ کرتے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی تو کافر لوگ ہیں۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ حکم اور دینے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی یعنی حقیقی نعمت عطا کرنے والا، ٹھیک ہے، سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقت صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس بات کا خوف خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر اس کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کیا جائے۔ بے شمار انسان ایسے ملتے جلتے جو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت، دیگر تمام مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کی اسی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وہ ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ بلکہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ ان کے معبود ایسے ہیں کہ جو ایسے لشکر جو خود بھی اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وَهُمْ لَهُمْ اور وہ بھی ان کے لیے جُنْدٌ جو ہے لشکر ہوں گے، مُحْضَرُونَ حاضر کیے جائے، کن کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ أَفَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اچھا امن حاد الذی کیا وہ یرزقکم رزق دیتا ہے تم کو، ان امسک رزقہ اگر وہ اپنے رزق کو چھوڑ دے۔ اچھا کون ہے بھلا کون ہے؟ یہ سوالیہ جو نشان ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ سوالیہ انداز ہے۔ امن حاد الذی کون ہے یرزقکم ان کو رزق دیتا ہے، ان امسک رزقہ اگر وہ اپنا رزق روک لے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ہم نے شرک کی 3 اقسام پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے پچھلا سبق آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، یاد کر لیں، ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اللہ مددگار۔